حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حسن صاحب. مختصر وقت میں کوشش کی کہ جو معروضی حالات آپ کے سامنے رکھے جا سکے. کہاں لے کے جائیں گے سر اس ملک کو ہم؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ گے والی بات امیر عباس صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ پہنچ چکے ہیں، تقریباً منزل کے قریب ہیں. اب ایک بات جو آپ نے کی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کروں. چونکہ میں فارملی تو میں آئی ایم این اکانومسٹ، میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے. میں کوئی جرنلزم یا کوئی ایم اے انگلش اردو ہسٹری کر کے نہیں آیا. ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں آپ بھی اور آپ کے ویورز بھی. بچہ اولاد چاہے ٹارزن کی ہو، سیمسن کی ہو، رستم کی ہو، اس کو بچپن میں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ بہت سارا. معیشت بھی اسی طرح. راتوں رات معیشت نہ بنتی ہے نہ بگڑتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. پاکستان میں ہر برسر اقتدار آدمی ہے اس کی تباہی میں مکمل حصہ ڈالا ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں دماغ استعمال کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، کھوپڑیاں خالی ہیں. پاکستان جب بنا تو قیامت کا سما تھا. قیامت. ملک معراج خالد مرحوم ہمارے چیف منسٹر پنجاب بھی رہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے، بہت قابل پڑھے لکھے دیانتدار آدمی تھے. ان کا ایک جملہ سنو. انہوں نے کہا تھا A lot of people died because of Pakistan. Not even a single man died for Pakistan. اس کو سمجھو. دوسری بات، جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو برباد ہو چکے لاکھوں خاندان تھے. پیچھے جو بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں رہ گئیں، نوزائیدہ بچے کرپانوں پہ اچھالے گئے، جوان ذبح ہوئے. جو کچھ بھی ہوا 14 اگست 1947 کو، 15 اگست، 16 اگست، آگے اس سے آگے تباہی تھی، بربادی تھی، سب کچھ تھا. پاکستان مقروض نہیں تھا، بلکہ الٹا ہندوستان سے لینا تھا، جس کے لیے گاندھی جی نے مرن برت رکھا تھا کہ بھلے ہمیں پاکستان ہضم ہوتا ہے نہیں ہوتا، پسند ہے یا نہیں، یہ اس کا حق بنتا ہے. پتہ نہیں کتنے 75 کروڑ یا فلانا دینا ہے. غور کریں. مصیبت یہ ہے ہم بے حس قسم کے ڈنگر لوگ ہیں، سوچتے نہیں. پاکستان بنا، 7 جعلی کلیم بنے، جعلی ذاتیں بنی، سب کچھ ہوا، تباہی اور بربادی کا سما. قرض کا 1 روپیہ نہیں تھا پاکستان پہ. آج آپ کی آئندہ نسلیں گروی پڑی ہیں، بکے ہوئے ہیں، رہن پڑے ہیں آپ کے وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. جو پیدا ہو چکے ہیں بد نصیب، ان میں سے ہر بچہ جو ہے وہ لاکھوں کا مقروض ہے. تو اکنامکس کی بنیاد کوئی خاندان ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، ملک ہو. اکانومی نہ راتوں رات بنتی ہے. کوئی طاقت دنیا کی راتوں رات کسی ملک کو طاقتور نہیں بنا سکتی، نہ راتوں رات برباد. یہ پروسیس بڑا خوفناک ہے. پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹی جتنی دیر اقتدار میں رہی اتنی ہی ذمہ دار ہے. اور بھٹو نے جو جیل میں اس منافق آدمی کی، جنرل ضیاء الحق کی جیل میں وہ کتاب لکھی تھی "If I am assassinated", اس کا ایک جملہ ہے کہ جب تک پاکستان میں، ظاہر ہے وہ انگریزی میں تھی کتاب "If I am assassinated", میں اردو میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں بھرپور تبدیلی نہیں آتی تو اس ملک میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو یو آلریڈی ریچ دیئر. پاکستان پریکٹیکلی فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز، ایئرز نہیں کہہ رہا میں، حلوائی کی وہ محاورے والی دکان ہے جس پہ دادا جی کی فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ وہی داستان ہے. تو باقی قصے کہانیاں لے کے بیٹھے رہو، روتے رہو، ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ ہے جی کہ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا،
چونکہ ابھی تک ایک انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے. ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اینڈ پالیٹکس 40-45 سال ہو گئے اسی پروفیشن میں, اور سوائے کام کے اور کچھ نہیں کیا. کوئی اسکینڈل کسی حکومت کے ساتھ بنی نہیں, اور 1.5 سال بھی نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو جو میں نے کالم لکھا. جی بالکل, اس پہ لوگوں نے کالم لکھے کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے لکھا تھا کہ لعنت ہو مجھ پہ جو میں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں, یاد ہے؟ بالکل بالکل. تو میرے جیسے آدمی کی کسی حکومت سے بن نہیں سکتی, اس کی وجہ ہے یہ ٹھگوں, چوروں, ڈاکوؤں, ارسپانسبل لوگوں کی. کوئی ٹی ٹی کمار ہے, کوئی کمیشن کپور ہے, اس طرح کے لوگ ہیں. یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہے اب جو عوام کو یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہے, یہ وہ سبسٹنس ہی نہیں ہے کہ جو ملک کو آگے لے کے جا سکے, عوام کو لیڈ کرے. لیکن خود سے یا کسی اور کی مدد سے بار بار یہی مٹیریل, یہی سبسٹانس اقتدار میں آ رہا ہے. آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپسی پہ 16 مہینے ہمارے سامنے پی ڈی ایم کی حکومت کے تھے, اب پھر 6 مہینے اسی سیٹ اپ کے کم و بیش, یعنی وہ جماعتیں اس میں سے کچھ نکل گئی ہیں, کچھ وہی ابھی بھی موجود ہیں, اسی اتحاد کا حصہ ہیں. یہ دونوں جماعتیں اس وقت جو بڑی برسر اقتدار ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, کیا یہ محض اقتدار کی سیاست تک محدود ہوگی؟ ایک بریک کے بعد حسن نثار صاحب سے. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب, 3 بڑی جماعتیں ہیں, تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تحریک انصاف پہلی بار مرکز میں اقتدار میں آئی, وہ اس وقت مار بھی پہلی بار کھا رہی ہے. اس نے اس طرح سے مار پہلے کبھی نہیں کھائی جیسے پیپلز پارٹی, نون لیگ ماضی میں کھا چکی ہیں. پیپلز پارٹی, نون لیگ بار بار اقتدار میں آئی, بار بار نکالی بھی گئیں. یہ دونوں ہر طرح سے تجربہ کار جماعتیں تھیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی تجربہ تھا, ان کو اتار چڑھاؤ کا تجربہ بھی تھا, ان کو عالمی سیاست اور سازشوں کا تجربہ بھی تھا. کیا ان دونوں جماعتوں سے روایتی طرز سیاست کی توقع کی جا سکتی ہے, یا ان کو بہتر طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا؟ نہیں, آپ ایک بنیادی بات بھول رہے ہیں. یہ توہین نہیں, میں مثال دینے کے لیے بات آپ کو یا آپ کے ویورز کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. کتا شاگردی کر لے اگر بڑے غلام علی خان کی, تو وہ بھیرویں اور درباری اور فلانے راگ گائے گا, اس نے بھونکنا ہے. ایک بڑا ایک عام سی بات ہے, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کے ویورز کے ساتھ. ایک بچھو اور کچھوے میں دوستی ہو گئی, تو بچھو نے کہا کہ مجھے یار دریا کی سیر کراؤ. اچھا, وہ لے گیا, وہ اب اوپر بیٹھا اس کو ڈنگ مارتا رہا, 2-3 دن ہی ہوتا رہا. تو کچھوے نے کہا, تیسرا دن تھا اس کا, وہ اوپر سے ڈنگ مارے جا رہا ہے اور کچھوے کی صحت پہ فرق کوئی نہیں پڑ رہا. تو اس نے کہا یار تو عجیب آدمی ہے, میں تجھے سیر کرا رہا ہوں, بلے لٹوا رہا ہوں, پروٹوکول دے رہا ہوں, تو بدبخت تو مجھے ڈنگ پہ ڈنگ مارے جا رہا ہے. اس نے ہنس کے کہا کہ یار وہ یہ تو میری عادت ہے. تو پھر کچھوے نے ڈبکی لگائی, چیخیں نکل گئی بچھو کی. تو کچھوے نے کہا میری بھی یہ عادت ہے, میں تیری وجہ سے لحاظ کر رہا تھا, یہ ان کی عادت ہے. امیر عباس ذرا غور کرو, ہم تو عام آرڈنری پیپل, مطلب کوئی اللہ معاف کرے کوئی صوفی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. میں تو ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتا. اولیاء ہونا تو بہت بڑی بات ہے. بات سنو, یہ مجھے زندگی میں 2-3 آفرز آئی تھیں اس طرح کی. میں نے کہا دفاع کرو. اور بات سنو, در در جا کے تم بھیک مانگو, تاوان ہو, خراج ہو, بھیک ہو, ایک ہی چیز ہے, مانگنا مانگنا ہے. رب کے علاوہ کسی سے کچھ بھی مانگنا بھکاریوں کا کام. در در جا کے تم مانگو, ووٹ, جھوٹ بھی بولو, قسمیں بھی کھاؤ, ذات برادری بھی بیچو, اپنا فرقہ بھی بیچو, جو کچھ ہے بیچو. اس کے بعد یہ ٹکے ٹکے کا ان کا پیکج ہوتا ہے. اگر حرام نہ ہو مجھے بتاؤ,
میں جاؤں گا عوام کی خدمت کرنے, مجھے عوام سے اتنی محبت نہیں ہے. اگر میں کوئی خبیث سیاستدان ہوتا تو میں یہ جملہ نہیں بول سکتا تھا. 2-3 بار کہا گیا, بہت انسسٹ کرنے پہ پی ٹی آئی شروع 1.5 سال کے بعد, اور میں نے کہا نہیں, اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. کیوں؟ اور تم اتنے عیدی ہو, اور تم اتنے اولیاء ہو, یعنی پیٹ پہ پتھر باندھ کے ان کو ملتا کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ. کبھی پرائم منسٹر کی تنخواہ سنو, چونچلے, ناز, نخرے, پروٹوکول, کمیشن, کک بیک, یہ بہت خوفناک پیکج ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا جس دن وہ پالیٹکس میں انٹر ہوا اس سال اس کا ٹیکس دیکھو کتنا تھا, آج اس کی ورتھ کتنی ہے پتہ لگ جائے گا. آپ بھی منافق ہیں, میں بھی منافق ہوں, ہم اصلی بات کرتے ہی نہیں. اور یہ کوئی پتہ کی بات ہے, یہ کوئی عقل کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. When Nawaz Sharif took over as finance minister Punjab, what was his total worth? اس سال کتنا ٹیکس دیا تھا بولو. لیکن وہ حسن صاحب, ان کے خاندان کے افراد تو کوئی کہتا ہے جی ہم 70 سال سے کاروباری لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے ہم پاکستان بننے سے پہلے سے ایک کاروباری. منٹ نا, اپنی بھی عقل استعمال کر لینی چاہیے. اس سال ٹیکس بتا دو نا, وہ تمہاری ورتھ بتا دے گا. میں نے اس سال کتنا ٹیکس دیا ہے بھیڑیوں کو, 10 سال بعد پوچھ لینا. پچھلے سال کتنا تھا, اس سے کتنا تھا. اور یہ 7 بھائی تھے, ان کے جو والد تھے شریف صاحب مرحوم. باقیوں کی اولاد نے بھی ترقی کی ہے, وہ تو ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. انہوں نے کی پالیٹکس ہول ٹائم کام ہوتا ہے. چلو جی پروفیشنلز رکھ لیے. ان کی اور ان کی گروتھ مجھے بتاؤ, باقی کسی خاندان کی وہ ورتھ ہے؟ میاں شریف مرحوم کے یہ 7 بھائی تھے جی جی, ماڈل ٹاؤن میں. اس زمانے میں جب ٹکے ٹوکری تھا, یہ شور کلر زیادہ زمین تھی. جاؤ جا کے پتہ کر لو ماڈل ٹاؤن سوسائٹی سے کیا ورتھ تھی اس کی. او بھائی, یہی حال ہے ہر ایک کا. کیسے بڑھ جاتا ہے مجھے نہیں. برتھ ایک ہوتی ہے نیچرل گروتھ, ایک ہوتی ہے ان نیچرل. میں جو مرضی بھونکتا رہوں, چھوڑو. مجھ سے سیدھا پوچھو نا. صحیح بات. یعنی یہ وہ مینٹیلٹی ہے, یہ میں نے کہا تھا یا آپ نے کہا تھا بتاؤ مجھے, کہ اگر میرے احساس میری انکم سے بہت زیادہ ہیں تمہیں کیا, تو کسی کو کیا تکلیف ہو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے کہا. ہاں تو بس وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو گولی مارو, اس پہ غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. چونکہ میں عوام میں سے ہوں, صحیح بات. میں نیوٹرل ہوں. اب حسن صاحب, میرا کوئی پچھلے دنوں ہماری تربیت بھی, بات سن لیں پہلے, جی ہماری تربیت بھی الٹی ہے. پچھلے دنوں مجھے پتہ لگا, میرے کیمرہ مین, میں تو باہر جاتا ہی نہیں, ملنے جلنے والا نے دسیا کہ جی وہ برسات ہے, بہت تیزی سے پانی نکالا گیا ہے. بھائی پیڈ اے کمپلیمنٹ ٹو مریم. لوگ حیرت زدہ. میں کہوں تو کیا ہو گیا یار, میرا بیٹا یا میری بیٹی اچھے گریڈز لے کے آئے گی, میں اپریشیٹ کروں گا, پاکٹ منی بڑھا دوں گا, فلانا. گریڈز گھٹیا ہوں گے, آپ کیا کرو گے بتاؤ؟ صحیح ہے, سرزنش کریں گے. ہم کسی کے بکاؤ نہیں ہیں, نہ ملازم ہے, نہ یہاں کو عاشقی مشوقی چل رہی ہے. نو, پیپلز پارٹی اچھا کرے گی, بالکل صحیح کہیں گے. یعنی میں پاگل ہوں. یہی آبجیکٹیوٹی اسی کا نام ہے نا, اس لیے وہ صحافت میں. چھوڑے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, میرٹ دیکھیں. صحیح بات. کرکٹ ٹیم آپ کی ذلیل ہو گئی پوری دنیا میں, اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو گولی مارو, رزلٹ دیکھو. ابھی سر یہ میری طرف سے بھاڑ میں جائے, سب سے بڑی جماعت, مجھے کوئی دلچسپی نہیں کرکٹ وغیرہ, میں مثال دے رہا ہوں. اس وقت وہ سر کیا کہتے ہیں, اس وقت سر سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, عوامی مقبولیت کے اعتبار سے بھی اور قومی اسمبلی میں نمبر گیم کے اعتبار سے بھی. سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر, بانی لیڈر, وزیر اعظم رہنے والے عمران خان پچھلے تقریباً 13-14 ماہ سے جیل میں ہیں. کوئی امید آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ باہر آ سکیں گے؟ دیکھو یار, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں میکرو لیول پہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے, ناٹ ان ٹرمز آف انڈیویجولس. لیکن ہم چونکہ بنیادی طور پہ, دیکھو ایک بات ہے, اس پہ کبھی غور کرنا, 24-25 کروڑ ادھر ہیں, 20-22 کروڑ انڈیا میں ہیں مسلمان, بنگلہ دیش میں, یہ کہاں سے آئے ہیں مجھے یہ بتاؤ.
بتاؤ ان میں سے کتنے لوگوں کا ایرانین یا سینٹرل ایشین یا افغان یا عرب اوریجن ہے؟ 5 کروڑ ہوں گے اور 10 کروڑ ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لوگ مختلف وجوہات کی بنا پہ جب اپنا دھرم چھوڑتے ہیں یا کوئی نیا مذہب قبول کرتے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. سلاطین دہلی نے ہندوؤں کے اوپر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے چونکہ وہ اس کی آڑ میں جزیے سے بچنا چاہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بت پرستوں، آپ کی ہزارہ سال کی تاریخ ہے یہاں اس خطے میں بت پرستی، ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی. اب ان ٹرمز آف این انڈیویجول میں اس قابل نہیں ہوں کہ سوچ سکتا. اصل بات یہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے، کدھر جاتا دکھائی دے رہا ہے، میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ.